بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کا قتل امام زین العابدین کی سازش کرنا اور اس میں ناکام ہونا۔ جب امام زین العابدین نے درباری یزید میں وہ خطبہ پڑھا جس میں اپنے حسب و نسب کا تذکرہ کیا تو یزید آتش حسد سے سیخ پا ہو کر اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ ان کو باغ میں لے جا کر قتل کر دو اور پھر وہیں دفن کر دو۔ وہ شخص امام کو اس باغ میں لے کر گیا اور قبر کھودنے لگا۔ سید الساجدین نے لمحات فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ قبر کھود چکا اور قتل امام کا ارادہ کیا تو یکایک ہوا سے ایک دست غیبی نمودار ہوا اور اسے ایسا تھپڑ رسید کیا کہ وہ مدہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑا۔ صرف ایک چیخ ماری اور پھر واصل جہنم ہو گیا۔ یہ واقعہ خالد بن یزید جو یزید کا بیٹا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ یہ وحشت ناک منظر اس نے واپس جا کر یزید سے تمام ماجرا بیان کیا۔ یزید نے حکم دیا کہ اس قبر میں اس شخص کو دفن کر دو اور امام کو چھوڑ دو۔ جناب سکینہ بنت الحسین کے زندان شام میں وفات پانے کی رودات جو بالکل بے بنیاد ہے، مگر افسوس کہ اس میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد مدت تک زندہ رہیں اور 117 ہجری میں آپ کی رحلت فرمائی۔ کسی ایک قابل اعتماد کتاب میں بھی جناب سکینہ کے زندان شام میں وفات پانے کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ جناب سید الشہداء کی کل 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک جناب فاطمہ، دوسری جناب سکینہ۔ ہاں البتہ ہمارے شعراء اور ذاکرین نے اس کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے۔ ایک عالم دین جلیل مولانا سید ناصر حسین صاحب لکھنوی نے لکھا ہے کہ جناب سکینہ کا زندان شام میں انتقال کرنا بالکل غلط ہے۔ جناب سید الشہداء علیہ السلام ایک مدت تک یہ شہزادی جو ہے زندہ رہیں، جو منتخب فخر الدین طراحی میں جو ہے لکھا گیا ہے کہ 3 تھی اور ان سے متعلق جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ صرف زندان میں جو ہے نا جن کا انتقال ہوا وہ جناب زینب بنت حسین تھی۔ امام زین العابدین کی جو والدہ تھیں شہربانو، وہ کربلا میں موجود نہیں تھیں، وہ بنت یزجر تھیں، اور امام علی علیہ السلام نے ایک شادی جناب شہربانو کی امام حسین سے کی تھی اور ایک بہن کی شادی محمد بن ابی بکر سے کی تھی۔ جناب فاطمہ بنت حسین، یہ امام حسین علیہ السلام نے حسن مثنیٰ جو فرزند تھے ان سے ان کی شادی کی تھی، اور کیونکہ وہ بڑی جو صاحبزادی تھیں وہ فاطمہ کی ہم شکل تھی جناب فاطمہ کی، اس لیے جناب حسن مثنیٰ سے آپ کی 3 اولادیں ہوئیں۔ عبداللہ المحض جو عبداللہ شاہ غازی تک جا رہے ہیں، ابراہیم الغمر، حسن مثلث۔ ان معظمہ کو جو ہے جب بیوی کا صدمہ ابھی برداشت کرنا پڑا، 35 سال کی عمر میں جناب حسن مثنیٰ کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی پورے 1 سال تک اپنے شوہر گرامی کی قبر پر خیمہ نفس کر کے سوگ میں بیٹھی رہیں اور دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت کرتی۔ 1 سال کے بعد جب گھر تشریف لائیں تو خیمہ اٹھا کر تو ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی جو حل وجدوا ما فقدوا، اور دوسرے نے جواب دیا بل یسوع فانقلبوا۔ اس محترمہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام حسین نے آخری وقت ظاہری وصیت نامہ انہی کے سپرد کیا تھا جو انہوں نے امام زین العابدین کی صحت کے بعد ان کے حوالے کیا تھا۔ جناب سید الشہداء کی روانگی مدینہ کے مقام پر جب معظمہ سفر کربلا میں امام کے ساتھ تھیں اور شہادت کے بعد اسیری کے صدمے بھی سہے اور رہائی کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں، 117 کو مدینہ میں دار جادوانی کی طرف رحلت فرمائیں۔ جناب سکینہ پر ایک بہت اچھا رسالہ ہے، حضرت سکینہ مصنف ہیں ان کے مولانا سید علی حیدر صاحب کجوی، یہ ایک بڑا قابل دید ہے۔ اور جناب رباب بنت ام القیس، ان کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ بھی جب تک زندہ رہیں، انہوں نے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت دیکھی تھی تو اس کے بعد انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ میں جو ہوں جب تک سائے میں نہیں بیٹھوں گی 1 سال تک۔ 1 سال کے بعد جو ہے وہ مسلسل گھل گھل کر جو ہے وہ دنیا سے رخصت پائی، اور کہتے ہیں رہائی کے بعد آپ نے مدینے جانے سے انکار کر دیا تھا اور 1 سال تک قبر امام حسین پر جو ہے مجاور کی حیثیت سے مقیم رہیں، جس میں شب و روز گریہ و بکا، نوحہ اور ماتم میں مصروف رہتی۔ جناب شہزادے علی اکبر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی شادی شدہ تھے اور ان کی اولادوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ تاریخ خاموش ہے۔ آپ کی والدہ جناب ام لیلہ بھی واقعہ کربلا میں موجود نہ تھیں، اور جو ہے ان کے بارے میں بہت ساری جو ہیں چیزیں ابھی کم ہیں۔
انشاءاللہ جیسے ہی کچھ تفصیل ملتے ہیں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔